بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. سنیے، نون لیگ کب گھر جا رہی ہے، ایگزیکٹ تاریخ ہم آپ کو بتانے والے ہیں. اور پھر ایران نے تو امریکہ کا کچو مری نکال کے رکھ دیا ہے. لیکن سب سے پہلے اب بھی افغانستان کے حالات میں جو لوگ آگے چل کر اس معاملے کو حل کروا رہے ہیں وہ 3 افراد ہیں. پہلا ہے جی مولانا فضل الرحمان خلیل. یہ کون ہے؟ پھر آپ کو دوسرا اور تیسرا بھی بتاتا ہوں. یہ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں اور عالمی دہشت گرد ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. امریکہ نے اسے ڈکلیئر کیا 1980 میں. یہ ایک کشمیری تحریک تھی، حرکت المجاہدین. یہ اس کے ہیڈ تھے اور لیٹر آن یہ اسامہ بن لادن کے انتہائی قریب ترین رہے ہیں. یہ آدمی اس ٹائم پاک افغان مسئلے کو حل کروانے کے لیے کدھر بیٹھے ہیں؟ کابل میں. اس کے ساتھ دوسرا شخص کون سا ہے؟ سنیے، عبداللہ شاہ مظہر، جس کو پیر مظہر شاہ بھی کہتے ہیں. یہ مولانا مسعود اظہر، نئے بچوں کو شاید پتہ نہ ہو، یہ مولانا مسعود اظہر وہ تھے جنہوں نے انڈیا کا طیارہ اغوا کر کے کابل لے گئے تھے اور پھر پاکستان اور ہندوستان کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی. تو یہ جو شخص ہے اس کا جیش محمد سے بھی رابطہ ہے اور اس کی جو نیو اس کا جو فیس ہے وہ سننے والا ہے. یہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگا اور یہ کشمیر میں ٹیکنوکریٹ کی جو ٹکٹس ہوتی ہے وہ لینے میں کامیاب ہوئے اور ٹیکنوکریٹ کی اس ٹکٹ کے ذریعے یہ وہاں پر ممبر اسمبلی بنے اور وزارت کی جو ہے محکمہ وہ ان کو دیا گیا. تو ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف عبداللہ شاہ مظہر. تیسرا شخص کون سا ہے جی؟ وہ ہے قاری ساجد عثمان. ان کا طالبان سے رابطہ تھا جو کابل کے ہیں اور ان کا اب بھی مدرسہ خدائم القرآن کراچی میں ہے اور ان کے سعودی عرب، جنوبی افریقہ تک ان کے لنکس ہیں اور ان کا جو طالبان ہیں کابل کے ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے. یہ 3 افراد اس وقت مل کر کابل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کروا رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کام جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ افغانستان مسئلے کا حل بھڑکے نہیں ہیں، جنگ نہیں ہے، بات چیت ہے، اس کلیے کو مان کر پاکستان کے یہ 3 آدمی اس ٹائم کابل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتکاری کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں جہادی سفارتکاری. اللہ تعالیٰ نے جتنے آدمی اس دنیا میں بنائے ہیں عقل مند لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، بے وقوف لوگ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. بندوں کو ضائع نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا اس دنیا میں رول رکھا ہے اور یہیں عمران خان کی وزڈم اور وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اتنے بڑے مسئلے کو میں اتنے بڑے جب لوگ پڑے ہیں تو پاکستان میں نہ کوئی خودکش دھماکہ ہو رہا ہے، نہ ہی سرحد پار سے کچھ فائرنگ کا وہ سلسلہ جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ یہ معاملہ امیکیبلی سیٹلمنٹ کی طرف چلا جائے گا. اب آپ سوچتے ہوں گے معاملہ افغانستان کا تھا اور بیچ میں عمران خان کیسے آ گیا؟ تو ایک شخص ہے عبداللہ شاہ مظہر، یہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے. اس شخص نے فوج کے ساتھ مذاکرات کیے اور کل ہم نے کہا تھا کہ ثالثی کے لیے ایک تیسرا ملک جس نے بہت زور لگایا وہ ترکی ہے، طیب اردگان ہے. تو یہ جو کل ہم نے آپ کے سامنے کچھ نکات بیان کیے تھے، ابھی عمران خان نے ان کی فائنل اپروول نہیں دی، لیکن اسلام آباد سے آج ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اور عمران خان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. یہ وہ میڈیکل نہیں ہے جو نواز شریف کے لیے دیا گیا تھا، جہاں کتے کا خون لگا کر، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کتے کا خون کا DOG ڈاگ، پاکستان کا بلیک ترین کریکٹر پاکستان کے خفیہ ایجنسوں کا اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے ان کا، کہ وہ اتنے گر گئے تھے کہ انہوں نے کتے کا بلڈ اور جھوٹی رپورٹیں تیار کر کے اس کو دی. یہ فیصل وارڈر کا سٹیٹمنٹ ہے، ہمارے گلے نہ پیجیے گا
پائیے گا پیکا کے تحت. تو یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے دراصل برف پگھلائی ہے، اور کے پی تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ آپ تھوڑے سے شانت ہو جائیں. مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ جن لوگوں پر اسٹیبلشمنٹ نے تکیہ کیا تھا، مریم نواز، شریف خاندان، واللہ روزے کی حالت میں پاکستان میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ نیچر کا نیور بی چینج. یہ کرپٹ تھے، نالائق تھے، ملک سے مخلص نہیں تھے، ان کی ذہنی حالت اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں. بصورت دیگر یہ کیسے بیٹھ سکتے تھے اگر ان کے پیچھے جنرل عاصم منیر نہ ہوتا، جو ان کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور شاید ہی کبھی ان کا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو اس نلائق ٹبر کے ساتھ مل کر اس ملک کی جو تقدیر ہے اور لوگوں کے جو مستقبل ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. تو اب معاہدہ تو یہ ہے کہ اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی. تو دوسرا، نون لیگ کب جا رہی ہے جی؟ نہال ہاشمی کو جی اب انہوں نے بنایا ہے. مزے کی بات دیکھیے کہ دوبارہ نون لیگ اپنے آپ کو اس نظریے پر لانا چاہتی ہے، بیانیے پر، جہاں انہوں نے چھوڑا تھا ووٹ کو عزت دو. تو آخری دنوں میں اپنے لوگوں کو، اپنے جو ورکرز ہیں، یہ جینوئن ورکرز ہیں نہال ہاشمی، یہ کوئی نہیں عام سا وکیل ہے کراچی کا، ہاں، لیکن اس وقت اس بیچارے کو لایا گیا جب یہ دنوں کا مہمان ہے. اور اس سے جو تقاریر نواز شریف نے کروائی تھی وہ ذرا سنیے نہال ہاشمی سے. اس نے کہا تھا پاکستان کی فوج نکمی فوج ہے، 8 لاکھ فوج نے 1 انچ زمین حاصل نہیں کی، اور قائد اعظم نے اتنا بڑا پاکستان بنا دیا. یہ ہمارے جو F-16 ہیں، یہ ہمارے جو ایٹم بم ہیں، یہ صرف دیکھنے کے لیے ہیں، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو ایک ایسا شخص جو فوج کے خلاف تقاریر کرتا تھا نواز شریف کے ڈائریکٹ کہنے پہ، اس کو گورنر لگا دینا، یہ وہ بیانیہ ہے جو اپنے ووٹرز کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس جگہ سے پھر کر اسی جگہ پر لوٹ آئے ہیں. ہائے اللہ، آج ایک ویڈیو چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں جھوٹی ہے یا سچی ہے، کہ پنجاب کی ماں مریم نواز وہ ادھر عدالتیں بند پڑی ہیں کہ ہم نے پٹرول بچانا ہے، لوگ پیٹرول کہتے ہیں، ہم پٹرول ہی کہیں گے، اس کو بچانا ہے. قربان جاؤں پاکستان کے ججوں پہ. دنیا کی واحد قوم ہے جو گھروں میں رہ کر پٹرول بچائے گی، اور انصاف چھٹی پہ چلا گیا ہے. چھٹی 3 دن لاہور میں جی، جمعرات کو پرمنٹ ہڑتال ہوتی ہے، جمعے کی چھٹی ہو گئی ہے، ہفتے کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اتوار کو بھی چھٹی ہو گئی. اب 7 دنوں میں 4 دن لاہور کی عدالتوں میں چھٹیاں ہیں، پیچھے 3 دن بچے. انشاءاللہ 3 دنوں میں ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وقت کے جو قاضی تھے وہ بھی اپنے آپ کی جو نظریں ہیں جھکا لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو جج ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں. تو اتنے کو ہی آپ پورا سمجھیے. تو یہ وہ حالات ہیں. اب آپ آگے دیکھیے یہ ہوا کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ایم کیو ایم جن لوگوں نے اپنے قید کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یار وہ اچھا تھا، جھوٹا تھا، اس کو چھوڑا تھا، لیکن اس کی کریکٹر اسیسینیشن جو مصطفیٰ کمال نے کی ہے، جو خالد مقبول صدیقی نے کی ہے، جو ان کے ایم پی ایز ایم این اے نے محض چند دنوں کے لیے کی. اوقات دیکھیے ان لوگوں کی. وہ جو کامران ٹسوری تھا، وہ شکل سے ہی وہ لگتا تھا کرمنل، اس کو انہوں نے عہدہ دلوایا اور پھر انہوں نے ٹانگ سے پکڑ کے ادھر پھینک دیا. تو یہ اوقات ہوتی ہے جس کے لیے آپ اپنا دین بیچتے ہو، ایمان بیچتے ہو، اپنا جو اندر کا انسان ہے اس کو بیچ دیتے ہو. تو کیا ہاتھ آیا؟ تو آپ لوگوں نے اپنے قید کے ساتھ اگر اس کو چھوڑنا تھا تو کم از کم اس کو عزت سے چھوڑتے. انہوں نے بے عزت کر کے چھوڑا ہے. تو آج کیا کہتے ہیں؟ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. تمہارے پلے ہی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو تو مہاجر کب کا چھوڑ چکے. یہ جو آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز بیٹھے ہیں، خدا قسم وہ تحریک انصاف کی ووٹ ان کو پڑے تھے. ایک ایم این اے ہے ایم کیو ایم کا سٹنگ، اس نے مجھے حلف دے کر کہا، حلف، اس نے کہا کندی بھائی جتنے بھی وہاں پہ ہمارے بندے بیٹھے تمام کے تمام شکست خوردہ ہیں، انکلوڈنگ می. آف دا ریکارڈ ہے، ہم نے اس کا راز رکھنا ہے، لیکن وہ سب مانتے ہیں کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو جتوایا. اور
بنا، لیکن بندوبست کام نہیں آیا۔ اگر آپ کہیں کہ مریم نواز آپ کے طالبان کے مسئلے حل کروا دے، قوم کے بچے بچیوں میں امید پیدا کر دے، انہوں نے جہاز خریدنے ہیں یا جنید صفدر ہے نا، اس کی شادیاں کرنی ہیں، اپنے لیے سرجریاں کروانی ہیں، میک اپ کرنی ہے یا پرس لینے ہیں، اس کے علاوہ شریف خاندان کی نہ تعلیمی قابلیت ہے۔ آپ سوچیں، او ملک کے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہوں، کبھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے جب وہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کے مزار پہ 2 لائنیں لکھی؟ جس کو 2 اردو اور انگلش کی لائنیں لکھنی نہ آئے، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہے جیسے طلعت حسین کا بیٹا پاکستان کی کرکٹ میں چلا گیا ہے، دیکھ ساتھ والا دیش ورلڈ کپ پہ ورلڈ کپ جیت رہا ہے، اور جو ہم سے جیتتے نہیں تھے وہ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں، اور پاکستان والے ہر طرح یہی حالت ہے۔ جج سفارشی، کرکٹر سفارشی، ہاکی میں سفارشی، جو بیوروکریٹس ہیں وہ سفارشی، وکیل سارے سفارشی، جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میرٹ کے ساتھ۔ تمام کا تمام جو انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میرٹ بالکل ختم ہو گیا، اور اللہ نے کہا تھا جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ میں مٹا دوں گا۔ تو آپ کا یہ معاشرہ مٹنے کے بالکل قریب ہے۔ اب آتے ہیں ایران پہ۔ ایران نے تو کمال کر دیا، کڑاکے نکال دیے اس نے امریکہ کے۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ ہے کوئی مرد کا بچہ جو ابنائے حرم سے گزر کر دکھائے۔ آج 3 جہازوں نے جی بدماشی کی ہے گزرنے کی خلیج عمان میں۔ ایک تھائی لینڈ کا طیارہ تھا جی، ایک جاپان کا تھا، اور ایک مارشل آئی لینڈ کا تھا۔ ان لوگوں کو زیادہ چڑھی ہوئی تھی، ان کے پیچھے بیک اپ پہ جو امریکن تھے وہ طیارہ تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم گزریں گے، ہم نے تیل لے جانا ہے۔ تو ان پہ جو اٹیک کیا ہے جی 2 جہاز جو ہیں وہ تھائی لینڈ اور جاپان کے، ان کے پچھلے حصے میں آگ لگی ہے، کوئی بندوں کا نقصان تو نہیں ہو، لیکن دم دبا کر پیچھے چلے گئے ہیں، گزرا کوئی نہیں ہے کوئی مائی کا لال جو گزر کے دکھائے؟ انہوں نے کہا ہے کیوں؟ اب منتیں کرو۔ اور پوری مسلم جو دنیا ہے جھک گئی تھی نا درے ٹرمپ کے آگے، وہ جن کو ان کے نبی نے کہا تھا نہ جھکنا کسی کافر کے آگے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میری تعلیمات تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے سلوٹ مارے۔ کسی دنیا کے کسی وزیر اعظم نے کبھی کسی کو سلوٹ کیا ہے؟ سلوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دیگر ملک کا سربراہ کسی ملک میں جاتا ہے تو اس ملک کا جو فوجی چیف ہوتا ہے وہ اس کو سلوٹ کرتا ہے، مطلب وہ ملازم ہے۔ پاکستان میں تو جنرل عاصم منیر ملازم نہیں ہے نا، یہ غلطی نہ کرنا، لیکن کسی ملک کا جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ اگر سلوٹ کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا رعایا ہے، وہ اس کو سلوٹ کر رہا ہے، مطلب وہ اس کو اپنا آقا مان رہا ہے۔ تو یہ پاکستانیوں کے یہ، اور ان لوگوں نے اپنے جنازہ نکالا ہے اپنی قومی غیرت کا، اور ان لوگوں کے ذریعے پاکستان کی فوج اگر سمجھتی ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ایسے فوجیوں کی جو عقل ہے اس پر ماتم ہی کیا جا سکتا۔ کم از کم آپ نے اوپر لانا بھی ہے تو 4 انسان کے بچوں کو تو لاؤ، اور ان کو تو لاؤ یار جو پاکستان سے مخلص ہوں، کم از کم جن کی سینس تو ہو کہ بات کیسے کرنی ہے۔ تو یہ وہ حالات واقعات ہیں جی۔ اور آج ایران نے جی ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا ہتھیار چلانے والے ہیں جس میں ایسا کیمیکل موجود ہوگا جو سفید پاؤڈر کی طرح۔ یہ کل بھی 2-3 جو ہیں ولاگرز انہوں نے اس کو رپورٹ کیا، اور جب آج ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو ایرانی آفیشل نے جاری کی ہے، اس کے مطابق پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ اگر گرا تو واقعی تل ابیب اور امریکہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ 1 ٹن سے کم کا کوئی میزائل اب فائر نہیں ہوگا، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ پتہ نہیں کیا کہا ہے کہ ان کے پاس اب جو ختم ہو گئے ہیں، قریب ہو گئے ہیں میزائل، لہٰذا میں ان کو فتح کر لوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ ان کے میزائل ختم ہوں اور میں جا کے ان کو کیچ کر لوں۔ اللہ اکبر! سب سے بڑا میرا رب ہے جو چڑیوں سے بعد مرواتا ہے، جو شیش ناگ کو چیونٹیوں سے مروا دیتا ہے، وہی رب ہے، بالکل وہی رب ہے۔
اور یہ جو کوئی مقابلہ نہیں تھا امریکہ اور ایران کا، لیکن ان لوگوں ان کے پاس کمانڈر تو دیکھیے نا جی، ایت اللہ خامنائی، ایسے لگتا ہے خدا کی قسم جیسے کسی پرانے زمانے کی جنگ ہو، کہ جنگ سے پہلے کمانڈر خود دوسرے کو للکارتے تھے، لڑتے تھے، اس میں مارے جاتے تھے اور پھر فوج لڑتی تھی۔ پہلے ان کے آرمی چیف نے بلڈ دیا، ان کے سپریم لیڈر نے بلڈ دیا، ان کے خاندان نے بلڈ دیا، ان کے خاندان کے بچوں نے بلڈ دیا، کس کے لیے؟ قوم کے لیے۔ اور سلوٹ ہے ایران کے ان عظیم رہنماؤں کو۔ یار آج ایک فہرست چھپی ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کروں کہ ان جو بندے مرے ہیں، ان کے جو ٹاپ کے فوجی یا ان کے سپریم لیڈر، ان کے اکاؤنٹ میں ایک ایک روپیہ بھی نہیں ہے۔ یار ان کے فوجیوں کی جو وردیاں ہیں وہ دیکھیے، کوئی وہاں پہ میڈلز نہیں ہے نا، بالکل سادے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے۔ اور ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، اب ان کے ذرا دیکھیے، کسی کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، ایک روپیہ نہیں ہے۔ اور ان کے جو مکان دکھائے جا رہے ہیں، کوئی 3 مرلے میں رہتا ہے، کوئی 5 مرلے میں رہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے ملک کے مولوی دیکھو، اللہ اکبر، لینڈ کروزروں پہ پھرتے ہیں، پیراڈوز پہ پھرتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور یہ کبھی ایک ملک میں دوڑ کے جاتے ہیں، کبھی دوسرے میں۔ اور ہمارے فوجی اس سے بھی زیادہ ان کے پروٹوکول، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے سیاستداں، یہ ہم صرف اور صرف کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے جو ہم سروائیو